اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بک ریویو کی نشست میں میں مختصراً جو بات کرنا چاہ رہا تھا، اتفاق سے رضوان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بات اس کی کائنڈ آف انٹرپریٹیشن تھی، انہوں نے بنیادی بات کر دی، میں اس کے ساتھ ہی اسے کنیکٹ کر کے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور پھر اجازت چاہیں گا۔ یہ جو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات بیان فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہادیہ ہدایت دینے والی ہے۔ اور اس کے اندر جب جیسا انہوں نے فرمایا کہ متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر تیقن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ جو دو تین آیات ہیں ان کو ایکسپلین کر لیا جائے تو سارا جو فلسفہ حیات ہے اسلام کا وہ ان کے اندر سمویا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ ہر چیز ہی میرے لیے تو غائب ہے۔ کیسے کہ میں نے اللہ پہ یقین کرنا ہے تو وہ غیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آنے والے ٹائم اور اس کلائم کے لیے، جہانوں کے لیے اور عالمین کے لیے، اور جتنی بھی دنیائیں اس اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ خالق کی جتنی مخلوقات ہیں، جہاں پہ تک خالق کی جو ہے وہ ربوبیت ہے وہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت ہے۔ تو اس بات پر یقین جو ہے وہ بھی متقین کی نشانی میں سے شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو ڈے آف ججمنٹ کا کنسیپٹ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا پلے باندھ لیا جائے تو انسان کی جو زندگی ہے وہ تخریب سے تعمیر کے راستے پر جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی۔ کہ اگر میں اس چیز پر یقین کر لوں، جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر سے کبھی کسی کی میت نہیں اٹھی؟ تو اس نے کہا کہ مولا کائنات اٹھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پھر بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بات سائنٹیفکلی بھی طے ہے، اور ہمارے مشاہدے کے تحت بھی یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے سائنٹیفکلی بھی جب ہم انالوجی ڈرا کرتے ہیں تو شاید کوئی ہی بندہ اب جو ہے وہ 100 سے زیادہ، اگر ہم بڑی ایک سیلنگ کو بڑا ریلیکس کر دیں تو پھر بھی 100 سے کے بعد نہیں جا رہے۔ اس لیے اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ رہنمائی کے لیے کوٹ کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا جو قیام ہے اس دنیا کے اندر وہ تو ایسی ہے جیسے آپ ایک موٹل سرائے کے اندر ٹھہرا ہوا ہے آپ کا، یعنی ایک مسافر جو کسی سرائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکتا ہے، تو انسان کا جو یہاں پہ قیام ہے وہ اسی طرح ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ مستقر و متاع الہین، کہ تمہارا ایک وقت معین تک، ایک خاص مدت تک تمہارا یہاں پہ ٹھہراؤ ہے، اور اس کے لیے تمہارے اندر متاع رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہمیں دعائیں سکھائی گئیں وہ بھی دعائیں یہی سکھائی گئیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اس دنیا کو ہنسی، کیونکہ اس دنیا کا جو ہم بو رہے ہیں، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھیتی ہے اور اس کی جو آپ نے کٹائی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو آگے جا کے ملے گی۔ تو یہ جو غیب پر ایمان لانے والی بات ہے، اس کے گرد ہی یہ ساری باتیں ہماری گھومتی ہیں۔ اگر یہ یقین جو ہے وہ ہمارے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر جو سب سے زیادہ چیز آئے گی وہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آئے گی۔
سینس آف آنسربلٹی آئے گی. آپ اپنے ہر گزرتے لمحے کا جب یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ اس کا میرا محاسبہ ہونا ہے اور اس کا میں نے جواب دینا ہے, تو پھر یقینی طور پہ آپ اپنے ہر گزرتے لمحے کا خود محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بڑا مشہور زمانہ کسی کا قول ہے کہ وہ شخص یا اشخاص یا اقوام یا ممالک یا قومیں جو ہیں جو اپنا محاسبہ نہیں کرتی, جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی, جو خود کو اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں, اپنے ضمیر کے کٹہرے میں نہیں ٹھہراتی, تو پھر دنیا ان کو کٹہرے میں ٹھہراتی ہے اور پھر دنیا ان کا حساب کتاب کرتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے رضوان سے کہ میں نے پہلی دفعہ یہ انٹرپریٹیشن ان آیات کی سنی ہے. آپ لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا, میں تھوڑا ہائی لائٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ پہلی 3 چیزیں ہی ہیں, غیب پر ایمان, اس کے بعد نماز کا قائم کرنا, اور تیسرا خرچ کرنا. آگے جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے, جب آپ نے سب کچھ خرچ ہی کر دیا تو آپ کے پاس حج کا نصاب نہ رہا اور زکوٰۃ کا نصاب نہ رہا, تو وہ تو آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسلام کے اندر یہ جو خرچ کرنے کا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے بالخصوص اور اصحاب بالعموم جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے. کوئی چیز بھی آتی تھی اور اس کو فوری تقسیم کر دیتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اس چیز پر, خالق کائنات کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا اور کفار کو جو ہے وہ دولت, دنیا اور مال سے نوازا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی. آپ کا بہت شکریہ سر.